اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید، جہاں ہم معلومات اور تحقیق کے انبار سے وہ خاص نکات نکالتے ہیں جو واقعی معنی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کی گفتگو تو ویسے بھی بہت اہم ہونے والی ہے۔ بالکل۔ آج کا ہمارا موضوع محض کسی کتابی علم یا روایتی پڑھائی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان انمول صلاحیتوں کے بارے میں ہے جو اس علم کو اصل دنیا تک پہنچانے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ صحیح کہا، کیونکہ صرف علم ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمارے پاس آج گفتگو کے لیے ایک انتہائی شاندار ماخذ موجود ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ تجزیہ کریں گے۔ یہ محمد فاروق راشد صاحب کا تحریر کردہ ایک جامع مضمون ہے۔ اور وہ ایک اردو معلم ہیں، تو ان کا نقطۂ نظر بہت گہرا ہے۔ بالکل۔ اس مضمون کا عنوان ہے سیکنڈری اسکول میں کمیونیکیشن ویک، اظہار، اعتماد اور شعور کی تربیت۔ بہت ہی دلچسپ عنوان ہے۔ آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ تعلیم کے میدان میں مؤثر ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کی صلاحیتوں کو آج کل اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، اور ایک منظم کمیونیکیشن ویک کس طرح طلبہ کی شخصیت سازی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس جائزے کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں صرف معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں جمع کر لینا ہی کافی نہیں رہا۔ جی، وہ تو انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ بالکل۔ اصل کامیابی اور ہنر تو یہ ہے کہ ان خیالات، اس علم اور ان معلومات کو کس طرح مؤثر اور واضح انداز میں دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب جب تک ایک باشعور ذہن اپنے علم کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ علم اپنی پوری افادیت ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس دنیا کی بہترین گاڑی ہو لیکن اسے چلانے کا ہنر نہ آتا ہو۔ یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ میں جب اس تحریر کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ ہم عموماً اسکول کو ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں بچے جاتے ہیں، خاموشی سے ڈیسک پر بیٹھتے ہیں، استاد کی بات سنتے ہیں اور بس امتحان پاس کر لیتے ہیں۔ روایتی سوچ تو یہی ہے۔ لیکن یہاں سارا زور اس بات پر ہے کہ تعلیم کا مقصد سوچنے، سمجھنے اور پھر اس سوچ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، کیا یہ سب کچھ سیکنڈری اسکول کی سطح پر کرنا تھوڑا جلدی نہیں ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ مطلب ایک عام طالب علم جو پہلے ہی امتحانات کے بوجھ تلے دبا ہے، کیا اس کے لیے یہ سب اضافی دباؤ کا باعث نہیں بنے گا؟ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے جو اکثر والدین اور اساتذہ بھی پوچھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈری اسکول کا مرحلہ ہی دراصل اس پوری مشق کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ تو کافی چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نوعمر بچوں کی نفسیات اور ان کی ذہنی نشوونما کو سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ان کے ذہنوں کے اندر خیالات، نظریات اور سوالات کی ایک بہت وسیع دنیا جنم لے رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان کا دماغ ہر چیز کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان پیچیدہ خیالات اور ابلتے ہوئے جذبات کو الفاظ کا روپ دینے کے لیے مناسب ذخیرہ الفاظ یا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ وہ اکثر الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ اپنی بات کیسے سمجھائیں۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ غصہ یا چڑچڑاپن جو اکثر اس عمر کے بچوں میں نظر آتا ہے، وہ شاید اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خود کو ٹھیک طرح سے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ 100% درست۔ وہ اندر سے تو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن باہر الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ خلا ہے جسے پر کرنے کے لیے ایک منظم کمیونیکیشن ویک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالتا؟ جی نہیں، یہ ہفتہ انہیں کوئی نیا نصاب یاد کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ یہ انہیں ایک محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے جہاں وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، ہچکچا سکتے ہیں اور پھر دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ دباؤ بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے اندر کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ وہ بولنے، سننے اور سمجھنے کی عملی تربیت حاصل کر سکے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ مجھے ماخذ کا وہ حصہ بہت پسند آیا جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ اس ہفتے کا آغاز ایک تعارفی سیشن سے ہوتا ہے۔ جی، وہ سیشن بہت اہم ہے۔
जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि अच्छी गुफ्तगू महज रवानी से बोलने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें गौर से सुनना और एहतराम के साथ जवाब देना भी शामिल है। और ये हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अमूमन समझते हैं कि जिसकी आवाज़ सबसे ऊंची है या जो बिना रुके बोल सकता है वही सबसे अच्छा कम्युनिकेटर है। क्या वाकई स्कूल की सतह पर बच्चों को सुनना सिखाया जा सकता है? ये कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। हम सब बोलना तो सीख लेते हैं, लेकिन फाल अंदाज में सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग एक बाकायदा हुनर है। बिल्कुल, और ये हुनर आना चाहिए। इस तारुफी सेशन का मकसद तुल्बा को ये समझाना होता है कि जब दूसरा शख्स बात कर रहा हो तो आपको सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसकी बात को वाकई समझना है। और यहीं से शाइस्तगी और बर्दाश्त का आगाज होता है ना? जी हाँ, जब कोई बच्चा ये सीख लेता है कि इख्तिलाफ राय का मतलब ज़ाती दुश्मनी नहीं है, तो वो मुआशरे का एक बहुत ही तामीरी हिस्सा बनने की तरफ पहला कदम उठाता है। ये बात हमारे सुनने वालों के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है। अक्सर बड़े भी बहस के दौरान सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये तो एक तल्ख हकीकत है। खैर, इस तारुफी सेशन के बाद जो अमली सरगर्मियां शुरू होती हैं वो कमाल की हैं। इसमें तकरीरी मुकाबलों का जिक्र किया गया है। और इन मुकाबलों के मौज़ूआत भी बहुत सोच समझकर चुने जाते हैं। बिल्कुल, मज़ामीन के मौज़ूआत भी बड़े दिलचस्प हैं, जैसे ईमानदारी की अहमियत, सोशल मीडिया के असरात या एक बेहतर मुआशरा कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में तकरीर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्टेज पर जाने के उस खौफ को ख़त्म करती है, जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होता है। जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग का खौफ दुनिया के सबसे बड़े खौफों में शुमार होता है। जब एक तालिब इल्म उन मौज़ूआत पर बात करने की तैयारी करता है तो वो सिर्फ एक कागज़ पर लिखी तहरीर नहीं पढ़ रहा होता। वो ज़बान की दुरुस्तगी, अपने लहजे के उतार चढ़ाव और लोगों की आंखों में देखकर बात करना सीख रहा होता है, जिसे हम आई कांटेक्ट कहते हैं। बिल्कुल। और लोगों के एक बड़े हुजूम के सामने खड़े होकर अपने आसाब पर काबू पाना सीख रहा होता है। ये वो अमली तरबियत है जो कोई भी किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। लेकिन फिर इसमें मुबाहसे यानी डिबेट की सरगर्मी का जिक्र भी आता है। मुझे हमेशा लगता था कि तकरीर और मुबाहसा तकरीबन एक ही चीज़ हैं। बहुत से लोग यही समझते हैं। लेकिन जिस तरह इस तहरीर में इन दोनों को अलग किया गया है वो काबिल गौर है। क्या मुबाहसा वाकई तकरीर से इतना मुख्तलिफ और ज़्यादा असरअंगीज होता है? मुबाहिसा बिल्कुल एक मुख्तलिफ सतह की चीज़ है। तकरीर में आप वो बोलते हैं जो आप बोलना चाहते हैं या जो आपने तैयार किया है। लेकिन मुबाहिसे का असल जादू ये नहीं है कि आप कितनी अच्छी बहस कर लेते हैं। तो फिर असल कमाल क्या है उसका? इसका कमाल ये है कि ये आपको अपनी अना को अपनी राय से अलग करना सिखाता है। जरा तसव्वुर करें, एक तालिब इल्म को एक ऐसे मौजू के हक में दलाइल देने पड़ते हैं जिससे वो ज़ाती तौर पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ओह, ये तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। मतलब अगर एक बच्चा वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मदाह है, लेकिन उसे डिबेट में उनके नुकसानात पर दलाइल देने पड़ जाएं, बिल्कुल, ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। उसे तो अंदर से लग रहा होगा कि वो खुद से झूठ बोल रहा है। जी, और जब वो ऐसा करता है तो वो दरअसल तनकीदी सोच की एक बहुत ऊंची सतह पर पहुंच रहा होता है। उसे मुखालिफ नुक्ते नज़र से सोचना पड़ता है, तहकीक करनी पड़ती है और मंतिक तलाश करनी पड़ती है। इससे तो उनका जहन काफी खुलता होगा। इससे बच्चों के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की इल्मी हमदर्दी, जिसे हम कॉग्निटिव एम्पैथी कहते हैं, पैदा होती है। वो ये समझने लगते हैं कि दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, हर मसले के कई पहलू होते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जब दलाइल का टकराव होता है तब भी शाइस्तगी और एहतराम को कैसे बरकरार रखा जाए। आज के इस मुनक़सिम मुआशरे में इससे बड़ी महारत और क्या हो सकती है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन वीक सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर तकरीरें करने या मंतकी बहस करने तक ही महदूद नहीं रहता। इसमें तख्लीकी इजहार और समाजी राब्तों को बढ़ाने के लिए ड्रामा और रोल प्ले की सरगर्मियों का भी जिक्र किया गया है। जी, और ये तरीक़ेकार बहुत मुनफरिद है। सोचें कि तलबा किसी मुआशरती मसले पर एक मुख्तसर ड्रामा पेश कर रहे हैं। ये सरगर्मी किस तरह इब्लाग में मदद करती है? दरअसल जज्बात के इजहार का एक महफूज खौल फराहम करते हैं। कुछ बच्चे तबान बहुत शर्मीले होते हैं, वो अपने नाम और अपनी शख्सियत के साथ स्टेज पर आकर बोलने से घबराते हैं। ये मैंने बहुत देखा है, वो पीछे पीछे रहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें किसी और का किरदार दे देते हैं तो वो उस किरदार के पीछे छुप के बेपनाह एतमाद का मुजाहरा कर सकते हैं।
وہ خود کو کسی اور کی جگہ رکھ کر سوچنا سیکھتے ہیں، ان کے اندر ہمدردی اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جسمانی حرکات کا استعمال بھی سیکھتے ہیں۔ بالکل، وہ عملی طور پر یہ سیکھتے ہیں کہ غصہ، خوشی یا دکھ کو اپنے چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج سے کیسے بیان کرنا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست طریقہ ہے بچوں کے اندر چھپے ہوئے فنکار اور ان کے اعتماد کو باہر لانے کا۔ اس کے علاوہ ماخذ میں تحریری ابلاغ کی بات بھی کی گئی ہے۔ جی، لکھنا بھی تو ابلاغ کا ہی حصہ ہے۔ ہم عموماً کمیونیکیشن کو صرف بولنے سے جوڑتے ہیں، لیکن مضمون نویسی اور تخلیقی تحریر کے ذریعے الفاظ کی ترتیب کا فن بھی سکھایا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بولنے سے پہلے اپنے خیالات کو کاغذ پر ترتیب دینا بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بالکل، بولنے اور لکھنے کی مہارتیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ لکھتے وقت طالب علم کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے بے ہنگم خیالات کو ایک منطقی ترتیب دے سکے۔ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بات شروع کہاں سے کرنی ہے۔ وہ یہ سیکھتا ہے کہ کون سا لفظ کس موقع پر سب سے زیادہ اثر انگیز ثابت ہوگا۔ یہ تحریری مشق ان کے ذہنوں کی الجھنوں کو سلجھانے اور ان کی سوچ کو واضح کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سماجی رابطوں والی سرگرمیوں کا ذکر ہے، اس نے مجھے خاصا محظوظ کیا۔ مثال کے طور پر انٹرویو سیشن۔ اب ذرا تصور کریں، ایک نویں کلاس کا طالب علم جسے یہ ہدف دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے سب سے سخت مزاج اور روبدار ریاضی کے استاد کا انٹرویو کرے۔ یہ تو واقعی ایک مشکل ہدف ہے۔ اس کے لیے کس قدر ہمت کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر ہی مجھے اس طالب علم کے لیے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے یا وہ سوال بھول جائے گا۔ اور یہی اس سرگرمی کی خوبصورتی ہے۔ جب وہ طالب علم اس سختگیر استاد کے سامنے بیٹھ کر سوال پوچھتا ہے تو وہ دراصل اپنی زندگی کی سب سے بڑی عملی تربیت لے رہا ہوتا ہے۔ وہ سوال پوچھنے کا فن سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھا انٹرویو کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والے سے معلومات کیسے نکلوانی ہے۔ اگر وہ کوئی دلچسپ بات کہے تو فوراً اس پر نیا سوال کیسے بنانا ہے۔ اور پوری گفتگو کے دوران ادب اور احترام کے دائرے کو بھی تو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس ایک مشق میں ہمت، حاضر دماغی اور سننے کی صلاحیت سب کا یکجاں امتحان ہو جاتا ہے۔ واقعی، اور اسی طرح گروپ ڈسکشن کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ چھوٹے گروپس میں بیٹھ کر جب بچے بحث کرتے ہیں تو وہ ٹیم ورک سیکھتے ہیں۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ گفتگو میں کسی دوسرے کو کاٹ کر اپنی بات کیسے نہیں منوانی، بلکہ اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اور دوسروں کے خیالات کو بھی اہمیت دینی ہے۔ یہ سب وہ مہارتیں ہیں جو عملی زندگی میں قدم قلم پر کام آتی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں یہ تمام روایتی طریقے تو اہم ہیں ہی، لیکن ٹیکنالوجی کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے۔ یہ بات درست ہے۔ کمیونیکیشن اب صرف روبرو گفتگو تک محدود نہیں رہی، اور اس جائزے میں یہ بات بہت واضح انداز میں سامنے آتی ہے کہ جدید ذرائع کا تعمیری استعمال بھی سکھانا ضروری ہے۔ بالکل، اور مجھے یہ بات بہت مناسب لگی کہ اس کمیونیکیشن ویک کے دوران روایتی تقریروں کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پریزنٹیشن، ویڈیو پیغامات بنانے اور یہاں تک کہ پوڈ کاسٹ تیار کرنے کی سرگرمیاں بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ آج کل کے بچے تو ویسے بھی پیدائشی طور پر ڈیجیٹل دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں یہ سکھایا جائے کہ کیمرے کے سامنے کیسے پر اعتماد انداز میں بات کرنی ہے یا اپنی آواز کے ذریعے کوئی پیغام کیسے ریکارڈ کرنا ہے، تو یہ ان کی ان تخلیقی صلاحیتوں کو بھی سامنے لا سکتا ہے جو شاید صرف سٹیج پر کھڑے ہونے سے ظاہر نہ ہو سکیں۔ یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ کیمرے کے سامنے بات کرنا ایک الگ ہی فن ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو اس پوری مشق کا، ان تمام چھوٹی بڑی سرگرمیوں کا جو سب سے بڑا اور حتمی فائدہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ ہے طلباء کی خود اعتمادی میں بے پناہ اضافہ۔ اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں اکثر ایسے شاندار اور ذہین طلباء موجود ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا بدل دینے والے خیالات ہوتے ہیں، لیکن وہ خاموش ذہانت کا شکار رہتے ہیں۔ خاموش ذہانت، یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ان کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ یہ واقعی بہت دکھ کی بات ہے کہ محض بولنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے ایک اچھا خیال کبھی دنیا کے سامنے آ ہی نہ سکے۔
بالکل، لیکن جب ان طلبہ کو ایک منظم طریقے سے بار بار بولنے، بحث کرنے، اداکاری کرنے اور لکھنے کے موقع ملتے ہیں تو بتدریج وہ خوف کی اس دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ مطلب پریکٹس سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں؟ یہ تکرار اور مسلسل مشق ان کے اندر سے اس ڈر کو نکال باہر کرتی ہے۔ ان کا اعتماد اس سطح تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس پوری تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسکولوں میں منایا جانے والا یہ کمیونیکیشن ویک محض کوئی غیر نصابی سرگرمی یا پڑھائی سے بچنے کا بہانہ نہیں ہے، جی نہیں، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ بلکہ یہ عملی طور پر باشعور، بااعتماد اور ذمہ دار شہری تیار کرنے کی ایک باقاعدہ فیکٹری ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم صرف ذہن کی الماریوں میں بند رکھنے کی چیز نہیں، بلکہ اسے خوبصورت، متوازن اور مؤثر انداز میں دنیا تک پہنچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اسے حاصل کرنا۔ بالکل درست۔ اور یہ نقطہ صرف اسکول کے بچوں تک محدود نہیں ہے۔ معلومات کو جمع کرنا، اسے سمیٹنا اور پھر اسے ایک متوازن اور پرکشش انداز میں دوسروں تک منتقل کرنا زندگی کے ہر موڑ پر یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات ہمارے سننے والوں کو ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ چاہے کوئی شخص کسی دفتر کی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہو، کسی انٹرویو پینل کے سامنے ہو یا محض اپنے خاندان اور دوستوں کے درمیان بیٹھا ہو، خیالات کے مؤثر اظہار کی یہ مہارت ہی سماجی ترقی اور پیشہ ورانہ کامیابی کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن وہ واحد پل ہے جو ہمارے اندر کی دنیا، ہمارے خیالات اور ہمارے جذبات کو باہر کی حقیقی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اور اس جائزے نے نہایت خوبی سے اس پل کی تعمیر کے تمام عملی مراحل کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کی بنیاد پر تھوڑا اور گہرائی میں جا کر سوچیں تو ایک بہت ہی دلچسپ اور نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ اسکولوں میں طلبہ کی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے اتنی زبردست اور منظم کوششیں کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے پورا ایک ہفتہ مختص کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر ہم بالغ افراد، پیشہ ورانہ زندگی کے دفاتر، یا حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بھی ہر سال ایک ایسا ہی ذاتی کمیونیکیشن ویک منائیں؟ اوہ، یہ تو واقعی ایک انوکھا خیال ہے، دفاتر میں کمیونیکیشن ویک۔ سیکھنے اور اس کی مشق کرنے کے لیے نکالیں کہ ہم ایک دوسرے کو فعال انداز میں کیسے سنتے ہیں، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر بحث کیسے کرتے ہیں اور اپنے الجھے ہوئے جذبات کو کیسے بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیا اس ایک شعوری مشق سے ہمارے روزمرہ کے ان گنت مسائل، دفتروں کی سیاست، خاندانی غلط فہمیاں اور سماجی الجھنیں حیرت انگیز حد تک کم نہیں ہو سکتی؟ یہ واقعی بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی ایک دوسرے کو سن رہے ہیں یا صرف بولنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس دلچسپ اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس گفتگو کا حصہ بن کر بہت خوشی ہوئی۔ امید ہے کہ اس گہرے مطالعے نے ہم سب کے زاویہ نگاہ کو وسعت دی ہوگی اور کچھ نئے دروازے کھولے ہوں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنے خیالات پر غور کرتے رہیں، سوالات اٹھاتے رہیں اور ان کا مؤثر اظہار کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔